یاد رکھیں اگر کاپی کی اتنی عزت ہے، قلم کی اتنی عزت ہے، تو اس ٹیچر کی کتنی عزت ہوگی. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو بتائیے کہ ادب کیا. دیکھیں میں 10 منٹ میں کیا بتا سکتا ہوں. آپ ٹیچرز میرے ساتھ تعاون کریں گے، ہم اچھے ہو جائیں گے. ایک مثال کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. ادب کیسے ہونا چاہیے؟ ادب ٹیچرز نے سکھانا ہے. ادب بچوں کو ٹیچر نے سکھانا. جب ٹیچر بچوں کی عزت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. میں نے کبھی اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے چھوٹے مدرسے میں، اسکول میں، کسی بھی جگہ پہ تو کر کے اور واحد کا سیگے کے ساتھ نہیں پکارا. یعنی جیسے ہم تم ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ کیا کہ ہم پکارتے ہیں. آپ نے بھی آج کے بعد آپ بہن ہو، فرینڈ ہو، آپ نے تو کر کے نہیں بلانا. کر سکتے ہیں اسکول کے متعلق یا ویسے کوئی کویشچن ہو تو اگر آپ اورلی کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ وقت زیادہ لگتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا آپ ریٹن فارم میں ہمیں کویشچن دیں گے تو اچھا ہو. سیکھنی ہے ایک بات سیکھنی. یہ ایک بات اتنی اہم بات، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے ساتھ جڑی ہیں. اگر اس کو آپ دوسرے لفظ میں کہیں تو اس کا مطلب آئے گا صبر، اس کا مطلب آئے گا احساس، اس کا مطلب آئے گا ہمدردی، اس کا مطلب آئے گا محبت. ان سارے ناموں کا وہ ایک ہی مطلب رکھتا ہے. ان ساری چیزوں کو اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں ادب. کیا کہتے ہیں جی؟ ادب. حضرت عمر فرماتے ہیں فتعدبوا ثم تعلموا، پہلے تم ادب حاصل کرو بعد میں علم حاصل کرو. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اس کے اندر صرف الفاظ کو رٹایا جا رہا ہے. اگر یہ آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو میں آپ کو اس کی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ آج ہماری بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں سے 100 شادیوں میں 70 شادیاں جو وہ چلتی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف ادب نہیں ہم نے سیکھا ہوتا، ہم نے صرف الفاظ کو سیکھا ہوتا ہے. تو الفاظ نہیں سیکھنے بیٹا، آج ہم نے ادب سیکھنا. تو سب سے پہلا ادب کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلے جب ہم اسکول کے دروازے کے اندر آئے تو سارے بچوں نے آج کے بعد جو اگر آیا آنٹی کھڑی ہوتی ہے ان کا ادب کرنا ہے، ان کو السلام علیکم کہنا ہے. سب سے پہلا ادب اس چوکیدار کا ہے، اس آیا آنٹی کا آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کے دماغ کے اندر ان کا ادب ہونا چاہیے. سب سے پہلا ادب ان کا. چلے جا رہے تھے صحابہ کہتے ہیں ہم نے محسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ آواز آ رہی تھی، آپ کے سینے سے یہ آواز آ رہی تھی. ایک آواز کیا تھی کہ نماز کو قائم کرنا اور بیٹا لوگوں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے آخری جملہ. تو ہمیں ادب کرنا سب سے پہلے اس دروازے پہ آتے ہوئے اس چوکیدار کا، اس آیا آنٹی کا. یہ نہیں اسکول میں، جہاں بھی آپ رہیں گے، جہاں بھی آپ جائیں گے، سب سے پہلا ادب ان کا. دوسرا ادب کیا ہے؟ آپ آئیے کلاس کے اندر، اس بیگ کا، اس کتاب کا سب سے زیادہ ادب ہونا چاہیے. ایک ادب یہ ہے کہ ان کے ٹیچر نے مجھے فون کیا، ان کی وہ پنجاب کالج میں پڑھتے تھے، ان کی فرسٹ ایئر میں بھی 2 کمپارٹیں آئی ہیں اور سیکنڈ ایئر میں. اور سر نے مجھے کہا سر میں نے اس کی کتابیں دیکھی ہے، آپ الحمدللہ واپس کریں، ایسے لگے گی نئی کتابیں. انہوں نے ادب کے اندر پڑھا نہیں ہے. یہ ادب ٹھیک نہیں ہے، یہ ادب ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے 1 سال پوری کتابیں پڑھی، آپ میری ایک کتاب کو دیکھ لیں، اس کا ایک پیج بھی ٹیڑھا نہیں آپ کو ملے گا، ایک پیج بھی ٹیڑھا نہیں ملے گا. اب کیا کہتا ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. آپ سب سے لائق بھی ہے نا کلاس کے اندر، اور آپ کے پاس ادب نہیں ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلا بیٹا کام کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. اب علم سکھانے کے ذریعے بن رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں اگر کاپی کی اتنی عزت ہے، قلم کی اتنی عزت ہے، تو اس ٹیچر کی کتنی عزت ہوگی. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو بتائیے کہ ادب کیا. دیکھیں میں 10 منٹ میں کیا بتا سکتا ہوں. آپ ٹیچرز میرے ساتھ تعاون کریں گے، ہم اچھے ہو جائیں گے. ایک مثال کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. ادب کیسے ہونا چاہیے؟ ادب ٹیچرز نے سکھانا ہے. ادب بچوں کو ٹیچر نے سکھانا. جب ٹیچر بچوں کی عزت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. میں نے کبھی اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے چھوٹے مدرسے میں، اسکول میں، کسی بھی جگہ پہ میں نے کبھی
تو کر کے اور واحد کا سیگے کے ساتھ ہی پکارا. یعنی جیسے ہم تم ادھر مارتے ہیں, آپ نے بھی آج کے بہن ہو, فرینڈ ہو, آپ نے تو کر کے نہیں بلانا, ادب سے اس کو بلانا. دنیا میں بھی کامیاب کرے, آخرت میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.